میں سلگتی آگ لیے ہوئے ہم لوگ محبتوں کے منتظر ہیں، دلوں میں سلگتی آگ لیے ہوئے ہم لوگ محبتوں کے منتظر ہیں، آنکھوں میں بجھے خواب لیے ہوئے ہم لوگ دیپوں کے منتظر ہیں، آنکھوں میں بجھے خواب لیے ہوئے ہم لوگ دیپوں کے منتظر ہیں، تن پہ رات کی چادر لپیٹے ہوئے، تن پہ رات کی چادر لپیٹے ہوئے ہم لوگ سویرے کے منتظر ہیں، شاید ہم کچھ کیے بنا ہی اے نور باہو، شاید ہم کچھ کیے بنا ہی اے نور باہو نعمتوں کے ڈھیر کے منتظر ہیں۔ آج سوچا کہ آپ سے لیکچر کے تھرو تو بہت ہو گیا، لیکچر وغیرہ ساری چیزیں، تو اس سلسلے سے میں نے سوچا کہ آج آپ سے کیوں نہ بات چیت کی جائے، کوئی ایسا سلسلہ شروع کیا جائے جو کہ نہ صرف حقیقت کو آپ پر بھی کھولے اور مجھے بھی مزید سمجھنے میں آپ کے ساتھ مل کر مدد ملے۔ روز ہم ایک لفظ سنتے ہیں کہ سچ کیا ہے، حق کیا ہے، کس راہ پہ چلیں، کس پہ نہ چلیں، آخر ہے کیا، منزل کیسے ملے گی، کب ملے گی۔ اسی سلسلے میں آج ہم نے سوچا کہ ایک لائیو سلسلہ آپ کے ساتھ شروع کیا جائے رمز حق کے نام سے، کہ اصل میں حق کی رمز ہے کیا اور کیسے اس پر چل کر آپ اپنی منزل کو پا سکتے ہیں، یہ آپ اور میں مل کے ہی دیکھیں گے۔ یہاں میں پروگرام شروع کرنے سے پہلے یہاں عرض کرتے چلوں کہ میں نہ تو اپنے آپ کو آپ کے سامنے یہ ثابت کرنا چاہتی ہوں کہ میں کوئی بڑی پہنچی ہوئی چیز ہوں یا میرے پاس بہت علم ہے، ٹھیک ہے، یا میں کسی مقام پہ ہوں یا کسی اس طرح کی کوئی ایسی چیز، ہرگز میرا مقصد نہیں ہے ثابت کرنا، نہ کسی کو نیچا دکھانا، نہ کسی کو برتر ثابت کرنا، ایسا میرا کوئی کسی قسم کا وہ سلسلہ نہیں ہے۔ میں تو صرف ایک ہوتی ہے جگ بھی تھی، ایک ہوتی ہے ہڈ بھی تھی، میں صرف اپنے جو زندگی جو ہے اس 50 برس کی جو زندگی میں نے جو پریکٹیکلی جانا، سمجھا، مارز وجود کیا، خود پر برتا، خود پہ برتنا دراصل لوگوں کے ساتھ جو برتتے ہیں وہ خود کے ساتھ ہی برتنا ہوتا ہے، جو کچھ آپ دوسروں کے ساتھ ایکچولی وہ آپ اپنے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ بس میں یہی آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں، اور میں سمجھتی ہوں اس سلسلے میں کہ ایک فقیر اور درویش، جسے آپ فقیر درویش کہتے ہیں، اس سے بڑا سائنسدان بھی کوئی نہیں ہوتا، نہ اس سے بڑا کوئی فلسفی ہوتا ہے، کیونکہ جس حقیقت اور معرفت کی پلیٹ میں اس نے کھانا کھایا ہوتا ہے نا، وہ پلیٹ جو ہے نا، اب یہاں میں تھوڑا سا وہ ایک مختلف کہہ سکتے ہیں قوس و قزح کے رنگوں کی انوکھی پلیٹ ہوتی ہے، زندگی کے تمام رنگوں کی پلیٹ ہوتی ہے۔ ایک سائنسدان آپ دیکھتے ہیں کوئی مفروضہ بناتا ہے، تھیوری بنانے سے پہلے اسے وہ خوب جانچتا ہے، پرکھتا ہے، دیکھتا ہے، اس کے اصول و قوانین بناتا ہے، پھر وہ اسے لیبارٹری میں ٹیسٹ کرتا ہے، آنکھوں سے مشاہدہ کرتا ہے، دنیا کو پروف دیتا ہے، پھر وہ کہیں جا کر ایک تھیوری بنتی ہے۔ اب درویش کس طرح سائنسدان ہے اور درویش
کیسے ایک بہترین، اس سے بھی زیادہ عمدہ سائنسدان، اس میں کیا فرق ہے درویش سائنسدان میں اور عام سائنسدان میں؟ کہ درویش سائنسدان کیا کرتے ہیں، وہ آنکھوں سے مشاہدہ تو کر ہی رہا ہوتا ہے، ہاتھوں سے کام بھی کر ہی رہتا ہے، لیکن وہ قلب کی آنکھ سے اور روح کی آنکھ سے اپنے آپ کو جان کر باطنی آنکھ کو استعمال کر کے جو مشاہدہ کرتا ہے، وہ پھر جو تھیوری بنتی ہے نا، وہ لوہے پہ لکیر ہوتی ہے، کیونکہ اس میں پھر ظاہری اصول و قوانین بھی آ جاتے ہیں اور قدرت کاملہ بھی شامل ہو جاتی ہے۔ بس اسی سلسلے میں آج دل تھا کہ آپ سے بات کروں۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا، میں نچیز فقیر نے مختلف شعبوں میں کام کیا ہے، اور اس سلسلے میں آپ سے بات کرنی تھی کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ اچھی یا بری نہیں ہوتی، اس کا استعمال اچھا یا برا بناتا ہے۔ تو میں بیسکلی تو اب انسان کا انسان بننا ہی بڑی بات ہے۔ بہرحال میری ظاہری تعلیم کے بارے میں ہو سکتا ہے آپ کی جاننے کی خواہش ہو، تو میں اپلائیڈ اینتھروپولوجسٹ ہوں، قائدین یونیورسٹی سے میں نے تعلیم حاصل کی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ بھی دنیا کی نظروں میں ایک جیسے 2-4 ڈگریاں اور بھی حاصل کی ہیں، سوشیولوجسٹ بھی ہوں، انوائرمنٹلسٹ بھی ہوں۔ تو کافی عرصہ میں نے نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ کام کیا، خصوصاً مختلف اور محکموں میں۔ تو یہ یہاں بتانا یہ مقصد نہیں ہے کہ جی میرے پاس بڑا علم ہے یا اس طرح سے ہے، مقصد یہ ہے کہ اس جو بھی اب علم حاصل کریں، برتنا تو انسان کے ساتھ ہے نا، تو وہ ڈیلنگ فیئر ہونی چاہیے آپ کی۔ کوئی بھی آپ کام کریں، کوئی بھی آپ کا چھوٹے سے چھوٹا جو عمل، اس میں آپ کی ڈیلنگ فیئر ہو۔ عام کوئی کہے گا کیا ہے، میرے ساتھ ادھر شہریار بیٹھے ہیں اس وقت، محمد شہریار حسن میری ایڈیٹنگ ٹیم میں ہیں، پڑھے لکھے بچے ہیں، بہت MBA کیا ہوا ہے انہوں نے، اور لیکن ان سے بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ اصل میں وہ جو بھی نمازیں، روزے، جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں، وہ ہم اپنی ذاتی تسکین کے لیے کرتے ہیں، اپنے آپ کے لیے کرتے ہیں۔ عام بندہ تو یہی دیکھے گا بھائی یہ نازیہ نور نے بات کی ہے تو یہ کیا کیا ہے، نبھایا ہے، کہاں تک یہ بات کی، اس کی ڈیلنگ فیئر ہے کہ نہیں ہے۔ عام انسان کے لیے آپ کا کیا عمل کیا ہے، آپ اس کے ساتھ جو آپ ڈیلنگ کر رہے ہیں وہ فیئر ہے، کہ آپ اس نے جو بات کی ہے آپ نے وہ سچ کی ہے، اس کو فائدہ دیا ہے۔ نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کو یہ نفع بخشے۔ تو میرے زندگی پوری کا جو میجر نچوڑ ہے نا، تو میں نے یہ سمجھا ہے کہ جو بہترین عمل وہی ہے کہ وہ انسان ہے جو دوسروں کے لیے نفع بخش، جو دوسروں کے لیے آسانی کرے۔ جس طرح آپ کی راہ میں ایک روڑا آتے ہیں، بڑی جلدی سے آپ روڑا اٹھاتے ہیں کہ مجھے ٹھوکر نہ لگ جائے، میں گر نہ پڑوں، یہی روڑا کبھی دوسرے کے راستے سے بھی اٹھا کے دیکھیے، ان کے لیے بھی آسانیاں کیجیے۔ لمبی چوڑی پند و نسا نہیں کروں گی، بس اتنا آج کے کہنا چاہوں گی کہ خوشیاں تو آپ بانٹتے ہیں، بانٹنے میں شیر ہیں، احساس رکھنے والے لوگ ہیں، دکھ بھی بانٹیے۔ آج ہی اپنے گھر سے یہ شروع کیجیے، اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں، بیوی بچوں سے شروع کر لیجیے۔ احساس کرنا، تھوڑا سا احساس زندگی کے بانڈ کو نہ صرف مضبوط بناتی ہے بلکہ بہت آپ کو آگے تک لے جاتی ہے۔ کیونکہ جب آپ احساس کرتے ہیں نا کسی کا دکھ بانٹتے ہیں، کسی کی تکلیف بانٹتے ہیں، کسی کے لیے آسانی کرتے ہیں، تو ہوتا کیا ہے، وہ جو دعا اس کے دل سے نکلے گی نا، جس کا آپ نے دکھ بانٹا ہوگا، چاہے وہ آپ کا گھر کا بندہ ہو، باہر کا ہو،
کسی کو گلاس پانی دیا ہو، کسی کے آنسو پہنچے ہوں، کسی روتے کو ہنسا دیا ہو، کسی کو کپڑا دے دیا، کسی کو دوائی لے دی، کسی کو چیک کرا دیا، کسی گرتے ہوئے کو سنبھالا دے دیا، کسی بوڑھے کو سڑک پار کرا دی، کسی کو اچھا مشورہ دے دیا اپنا آپ سمجھ کر. بس وہ جو آسانی کریں گے نا آپ، وہ عمل، وہی رمز حق ہے، وہی اصل طریقت ہے. میرے نبی نے بھی یہی کیا، دوسروں کے لیے آسانی دی، دوسروں کے لیے دکھ بانٹا. آپ بھی بانٹیں، کیونکہ جب آپ یہ کام کریں گے تو اس وقت اس شخص کے دل سے جو دعا نکلتی ہے نا، وہ آپ کو اس منزل تک پہنچا دیتی ہے جو کہ صدیوں کی ریاضت اور عبادت نہیں پہنچاتی. یہ میری بات یاد رکھیے. ایک لمحے میں انسان وہ منازل طے کرتا ہے جو صدیوں آپ سجدے میں پڑے رہے، تسبیحاں پڑھتے رہے، جو آپ پریکٹیکلی طریقت کرتے ہیں. یہ ایک راز ہے. آئیے آپ اور میں مل کر آج اس پروگرام کو جب شروع کا عہد کرتے ہیں کہ ہم بانٹیں گے، اور یہ سفر، یہ کار خیر، یہ رمز حق، یہ طریقت ہم اپنے ہی گھر سے شروع کر کے اس کو پھیلائیں گے، تاکہ ہم حقیقت سے معرفت کا جو سفر ہے وہ حاصل کر سکیں اور حق کی منزل کو پا سکیں. آج کے لیے اجازت چاہتی ہوں. حق اللہ بسم اللہ.